عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مائی نیم از سیما عباسی اور آج ہم یونٹ نمبر 1 کلاس 4 کا پیج نمبر 5 سٹیزن شپ پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چیپٹر کی لرننگ آؤٹ کمس دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ شہریت، عالمی شہریت اور ڈیجیٹل شہری میں فرق پہچان سکیں گے، انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم یہ جان سکیں گے کہ حقوق اور فرائض میں کیا فرق ہے اور ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے میں اس پیراگراف کی ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کروں گی آسان الفاظ میں، اور پھر ہم ایکٹیویٹی بھی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ چلو بچوں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our country پاکستان is our identity۔ ہمارا ملک پاکستان ہماری شناخت ہے۔ We are its citizens۔ ہم اس کے شہری ہیں۔ An individual entitled to all social, economic, political and other rights in a country is called its citizen۔ وہ فرد جسے تمام سماجی، معاشی اور سیاسی حقوق حاصل ہوں، وہ فرد اس ملک کا شہری ہے۔ The citizen also has certain responsibilities to perform and the state is responsible for the protection of his her rights۔ پیارے بچوں، اس کا مطلب ہے کہ شہری کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اسے نبھانی ہوتی ہیں، اسی طرح ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہری کے حقوق کا تحفظ کریں۔ A person is a citizen of a country where he she is born۔ ایک فرد اس ملک کا شہری ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے۔ بچوں، ہم نے اس کی ریڈنگ تو کر لی، اب میں آپ کو اس کو آسان الفاظ میں بیان کرتی ہوں، سمجھاتی ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ سب پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا ملک پاکستان ہے اور آپ کی شہریت پاکستانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان نے ہمیں وہ تمام حقوق دیے ہیں، خواہ وہ سماجی ہوں، معاشی ہوں یا سیاسی ہوں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں یہ تمام حقوق فراہم کر سکے، اور اسی طرح ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں نبھانی ہوتی ہیں، جیسا کہ اپنی ریاست، اپنے ملک کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ضرورت کے مطابق آپ پانی کو استعمال کریں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ نماز کے لیے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی کا نل پورا کھول دیتے ہیں۔ جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں آپ استعمال کریں، بلا وجہ چیز کو ضائع مت کریں، ٹھیک ہے؟ بجلی کا ضائع مت کریں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو بجلی کے بغیر گزارا کر رہے ہیں اور سوچیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہے، کیونکہ یہ تو بنیادی حقوق ہیں نا ہمارے، بجلی، پانی، گیس، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری تمام ذمہ داریاں ہیں کہ ہم تمام ذرائع کو، قدرتی ذرائع کو ایسے استعمال کریں کہ ہمارا دوسرا بہن بھائی بھی اس چیز سے لطف اندوز ہو سکے۔ بچوں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہوتی ہے، یعنی کہ
اگر آپ کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں، امریکہ ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، یا کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس ملک کی ریاست سے، حکومت سے رجوع کرنا ہوتا ہے. وہ ریاست آپ کو کچھ اقدام سے آگاہ کرے گی جو ضروری اقدام ہے، اور اگر آپ نے وہ اقدام پورے کیے تو آپ کو بھی اس ملک کی شہریت حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے بچوں، اب میں توقع کرتی ہوں کہ اب آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم ان مشکل الفاظ کی، اس پیراگراف میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. پھر پہلا ورڈ ہے آئیڈینٹی. پہلی لائن میں ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں اور اس کا مطلب لکھیں شناخت. شاباش. دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس اسی لائن میں ہے سٹیزن. سٹیزن کا مطلب شہری ہوتا ہے. آپ اس کو انڈر لائن کر کے لکھ لیں، شہری. تھرڈ لائن میں ورڈ ہے سوشل، مطلب سماجی. اسی لائن میں نیکسٹ ورڈ ہے اکانومک، مطلب معاشی. اس کو انڈر لائن لکھ کے لکھ لیں، معاشی. پھر ہے پولیٹیکل، سیاسی. شاباش، لکھ لیں. تھرڈ لائن میں ہے رائٹس، حقوق. فورتھ لائن میں ہے رسپانسبلٹیز، مطلب ذمہ داریاں. اسی لائن میں آگے ہے اسٹیٹ، لکھ لیں ریاست، حکومت. پھر لکھ لیں پروٹیکشن، تحفظ. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب آپ لکھ لیں سارے یہ معنی. اگر آپ تھوڑے سلو ہیں تو لیٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو پنک باکس میں ہے. اچھا، یہ پنک باکس میں ایکٹیویٹی ہے. میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی اور آپ نے وہ سوالات کا جواب یس اور نو میں دینا ہے. پہلا کوشچن ہے، یو آر اے سٹیزن آف وچ کنٹری. آپ کس ملک کے شہری ہیں؟ سوچیں آپ کس ملک کے شہری ہیں. شاباش، پاکستان کے. ادھر باکس میں لکھ لیجئے پاکستان. سیکنڈ کوشچن ہے، ڈو یو ہیو دا فالوئنگ رائٹس. کیا آپ کے پاس مندرجہ ذیل حقوق ہیں؟ ہاں یا نا میں آپ نے جواب دینا ہے، یس اور نو میں. پہلا ہے رائٹ ٹو لیو، جینے کا حق. کیا آپ کے پاس جینے کا حق ہے؟ شاباش، ظاہر سی بات ہے یس، کیونکہ آپ زندہ ہیں ہی تو ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ سے پڑھا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو یس. رائٹ ٹو ایجوکیشن دوسرا ہے، تعلیم کا حق. شاباش، آپ کے پاس بالکل تعلیم کا حق ہے، اسی لیے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس تعلیم کا حق ہے ہی تو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا. تھرڈ ہے رائٹ ٹو ہیلتھ، صحت کا حق. شاباش. بچوں، ابھی تک میں آپ سے توقع کر سکتی ہوں کہ آپ کو شہریت کیا ہوتی ہے، اور ہم کس ملک کے شہری ہیں، اور ہمارے ملک کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک ہماری شناخت ہے، جیسے کہ پاکستان ہماری شناخت ہے. پوری دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہم اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری شناخت پاکستانی ہے. بچوں، اب چلتے ہیں کہ عالمی شہری کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر فرد جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ملک کا شہری ہے، اور وہ عالمی شہری بھی ہے. گلوبل کا مطلب ہوتا ہے عالمی. اب ہم دیکھیں گے کہ عالمی شہری کیا ہوتا ہے. چلیں چلتے ہیں عالمی شہری کی طرف، جو ہے گلوبل سٹیزن. گلوبل سٹیزن، عالمی شہری. A global citizen is a citizen who is aware of the international affairs. ایک عالمی شہری وہ شہری ہوتا ہے جو تمام بین الاقوامی معاملات سے آگاہ ہوتا ہے. He respects everyone regardless of color, race, gender, language and culture.
وہ تمام افراد کی عزت کرتا ہے، رنگ، نسل، زبان یا ثقافت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے. یعنی کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا فرد کس زبان سے، کس ثقافت سے، یا وہ کس رنگ یا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ تمام لوگوں کی عزت کرتا ہے. He not only works for the betterment of the people belonging to his own country, but also works for the betterment of the humanity. وہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کے فائدے کے لیے کام نہیں کرتا یا خیر و بھلائی کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، خواہ دوسرا افراد دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں. اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. He strives for equality and peace. وہ مساوات کو اور امن کو برقرار رکھتا ہے. As a digital citizen، ایک ڈیجیٹل سٹیزن کی حیثیت سے، ایک ڈیجیٹل شہری کی حیثیت سے، he believes that the prosperity of a person or a nation is dependent on the prosperity of other people and nations. وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک فرد یا ایک قوم کی خوشحالی دوسرے افراد یا دوسری قوم پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. بچوں، عالمی شہری وہ شہری ہوتا ہے جو تمام انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. اس کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ جس افراد کی مدد کر رہا ہے وہ اس کا ہم مذہب ہے، وہ اس کا ہم نسل ہے، یا وہ اس کا ہم زبان ہے. اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی خیر و بھلائی کا جو دار و مدار ہے وہ اس بات پہ ہے کہ وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر انسان کی عزت کرتا ہے، ہر انسان کے بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب وہ تمام انسانیت کے لیے کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مساوات، برابری قائم ہوگی، امن قائم ہوگا. ٹھیک ہے، خوشحالی آئے گی اور تمام لوگوں میں خوشحالی آئے گی، تمام اقوام میں خوشحالی آئے گی. یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، یہی اس کے جینے کا مقصد ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کام کرے. ایسا انسان، ایسا شہری گلوبل سٹیزن ہوتا ہے، عالمی شہری ہوتا ہے. بچوں، اب ہم گلوبل سٹیزن مطلب کہ عالمی شہری کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں. پھر میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا بھی بتاؤں گی جو ایک عالمی شہری کے نام سے جانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، عالمی شہری کی حیثیت رکھتی ہیں. چلے پہلے ذمہ داریاں پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو ان خاتون کا بتاؤں گی. پہلا ہے، ان آرڈر ٹو امپروو دا ورلڈ اینڈ مینٹین پیس سٹیزن ہیو دا فالوئنگ رسپانسبلٹیز. دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے عالمی شہری کی مندرجہ ذیل ذمہ داریاں ہیں. پہلا ہے رسپیکٹ فار ہیومینٹی، انسانیت کی عزت کرنا. دوسرا ہے پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا تحفظ. تھرڈ ہے شیئرنگ اینڈ سسٹیننگ ریسورسز فار دا بیٹرمنٹ آف دا ورلڈ، قدرتی ذرائع کی تقسیم اور ان کا استعمال. ٹھیک ہے، ہیلپنگ ایچ ادر، ایک دوسرے کی مدد کرنا. نیکسٹ ہے کیپنگ دا انوائرمنٹ کلین، ماحول کا صاف رکھنا. اینڈ یوزنگ نیچرل ریسورسز کیئرفلی، اور قدرتی ذرائع جتنے بھی ہیں ان کو دھیان سے استعمال کرنا تاکہ وہ ضائع نہ ہو سکیں. یوزنگ ڈائلاگ فار ریزالونگ کانفلکٹس ڈسپیوٹس، اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا. ٹھیک ہے، بات چیت کے ذریعے. اب میں اس کو ایکسپلین کر لیتی ہوں.
بچوں عالمی شہری میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ تمام افراد کی عزت کرتا ہے، وہ انسانیت کی عزت کرتا ہے، وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، وہ ایک دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، شاباش، وہ انسانیت کی مدد کرتا ہے، وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور قدرتی ذرائع کو ایسے استعمال میں لاتا ہے تاکہ وہ دوسرا انسان بھی، دوسرا فرد بھی ویسے ہی ان کو استعمال کر سکے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں بات چیت جو ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے بہتر ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی سے اعتراض ہے تو آپ بات چیت کے ذریعے حل کر سکیں. دو جو انسان ہیں جن میں تضاد ہے وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر سکیں. ڈائیلاگ جو ہوتا ہے نا وہ ایک بیسٹ طریقہ ہوتا ہے جو مسائل کو حل کرتا ہے. ٹھیک ہے، بجائے کہ لڑائیاں جھگڑے ہوں، جرگے وغیرہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اب اس پیراگراف کی میں گلوبل سٹیزن جتنے بھی ہے سارے کی میں مشکل الفاظ کے آپ کو معنی لکھوا لیتی ہوں. پہلا ہے اویئر، آگاہ. دوسرا ہے انٹرنیشنل افیئرس، بین الاقوامی معاملات. تھرڈ ہے کلر، رنگ. ریس، نسل. لینگویج، زبان. کلچر، ثقافت. شاباش. بیٹرمنٹ، بھلائی. ہیومنٹی لکھ لیں، انسانیت، انڈر لائن کر کے لکھیں. شاباش. ایکویلٹی فورتھ لائن میں ہے. مساوات. پھر پیس، امن. لاسٹ لائن میں ہے پراسپیرٹی، خوشحالی. نیشن، قوم. ٹھیک ہے. یہ رسپانسبلٹیز والے پیراگراف میں آ جائیں. ہیومن رائٹس، انسانی حقوق. انوائرمنٹ، ماحول. ڈائیلاگ، بات چیت. اور لاسٹ ہے کانفلکٹس، لڑائی جھگڑے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک خاتون کا بتاؤں گی، ان کا ذکر اس بلو باکس میں ہے. میں بتاتی ہوں. ان خاتون کا نام تھا ڈاکٹر رتھ، جو ایک جرمن طبیب تھیں. جب پاکستان بنا تو اس کے چند سال بعد پاکستان میں الجزام کی بیماری پھیلنا شروع ہو گئی. ظاہر سی بات ہے بچوں، اس وقت تو اتنے پاکستان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ سینٹرز قائم کی رہتے جزام کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر بہت مشکل ہو گئی کہ جزام کے مرض کو کیسے قابو میں کیا جا سکے. تو پھر ڈاکٹر رتھ نامی جرمن طبیب آئیں اور انہوں نے 57 ایئرس تک پاکستان میں جزام پر کام کیا اور پھر آخر کار جزام پر قابو پا ہی لیا. انہوں نے 1963 میں سب سے پہلا کراچی میں جزام کا سینٹر قائم کیا، جہاں سے پورے ملک سے آنے والے جزام کے مریض جو تھے ان کا علاج کیا جاتا تھا. پھر بعد میں انہوں نے یہی سینٹرز خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی قائم کیا تاکہ وہاں بھی مریض کو علاج کیا جا سکے. ان کی خدمات پر پھر ریاست پاکستان نے انہیں ستارہ قائد اعظم سے نوازا اور ان کو جزام کے امراض کی ماں بھی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی. اور پھر وہ 10 اگست 2017 کو وفات پا گئیں اور ان کو ان کی تدفین جو تھی وہ کراچی میں ہوئی. بچوں آپ کو میں نے سب سے پہلے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر رتھ جو تھیں وہ جرمن طبیب تھیں. وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئیں، جرمنی میں ہوئیں.
لیکن پھر بھی انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی اور انہوں نے پاکستان میں نظام پر بہت سی خدمات سر انجام دی اور پھر آخر کار انہوں نے نظام پہ قابو پا ہی لیا. بہت بڑی مشکل انہوں نے سلجھائی تھی اس وقت. اور دیکھیں جو ڈاکٹر رتھ ہیں وہ عالمی شہری ہیں, انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی. ٹھیک ہے, اب آپ نے ڈاکٹر رتھ کا پیراگراف پڑھنا ہے. میں بھی اس کی ریڈنگ کر لیتی ہوں. ڈاکٹر رتھ واز اے جرمن فزیشین. شی از نون ایز دا مدر آف لیپروسی پیشنٹس. جزام کو اردو میں انگلش میں لیپروسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سوری میں نے اردو بول دیا تھا. She served in Pakistan for 57 years and overcame leprosy. She founded Leprosy Center in Karachi in 1963. کہاں قائم کیا تھا؟ شاباش, کراچی میں. اور کون سے ایئر میں؟ ویری گڈ, 1963 میں. Leprosy patients from all over the world, over the country, come here for treatment. Later on, she established leprosy centers in KP, مطلب خیبر پختونخوا, بلوچستان and Gilgit-Baltistan and treated leprosy patients. Government of Pakistan has awarded her with Sitara-e-Qaid-e-Azam for her services. She died on 10 August 2017 and is buried in Karachi. بچوں کو کہاں تدفین ہوئی ان کی؟ بچوں نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ڈیجیٹل سٹیزن. مطلب کہ ڈیجیٹل شہری کیا ہوتا ہے, اب ہم یہ جانیں گے. اب میں ریڈنگ کر لیتی ہوں. A citizen who uses internet and other digital resources effectively for participating in social, political and economic activities is known as digital citizen. بچوں آپ سب انٹرنیٹ یوز کرتے ہی ہوں گے, تو وہ شہری جو انٹرنیٹ کو اور باقی ڈیجیٹل ذرائع کو اس طرح استعمال کرتا ہو کہ وہ سماجی, سیاسی اور معاشی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں حصہ لیتا ہو, تو وہ شہری ڈیجیٹل شہری ہے. ٹھیک ہے. ناؤ اے ڈیز فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر آر براڈلی یوزڈ. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آج کل کے دنوں میں, آج کل کے دور میں فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور ٹویٹر کو لوگ بہت استعمال کرتے ہیں. دا آن لائن ایکٹیویٹیز آف ڈیجیٹل سٹیزن ہیو این امپیکٹ آن ایکٹیویٹیز اراؤنڈ دی ورلڈ. ظاہر سی بات ہے ڈیجیٹل شہری کی جو آن لائن اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کا پوری دنیا پہ بہت اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جو آن لائن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا میں جانا جاتا ہے, دنیا اس کو دیکھتی ہے, پرکھتی ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز کیسی ہیں. تو اسی لیے ڈیجیٹل شہری کو جو ہے, جیسے کہ ہم سب استعمال کرتے ہیں یہ فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹویٹر, ان شارٹ کہ ہم سب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں ان کو انٹرنیٹ کو بہت پازیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ دنیا میں اس کا تاثر اچھا جائے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کا تاثر اچھا جائے. ٹھیک ہے بچوں, ہم کل جو ہے نا وہ ڈیجیٹل سٹیزن کی ذمہ داریاں پڑھیں گے. آج تک ہم اتنا ہی پڑھیں گے, اور اب ہم اس پیراگراف میں مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیتے ہیں. پہلا ورڈ ہے سٹیزن, شہری. پھر ہے ریسورسز, ذرائع. پارٹیسپیٹنگ, حصہ لینا. شاباش. سوشل, سماجی. پولیٹیکل, سیاسی. اور اکانومک, معاشی. ٹھیک ہے. امپیکٹ, تاثر. بس اس میں اتنے ہی الفاظ تھے, مشکل الفاظ. آپ نے آج کے لیکچر کو بہت اچھا سے سننا ہے, غور سے سننا ہے. جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں
آپ نے اس کو سننا ہے اور اس پیراگراف کی ریڈنگ کرنی ہے جہاں تک میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سے سمجھنا ہے, اس کو ذہن نشین کر لیں. کل ملیں گے. کل ہمارے لیکچر میں ہوگا ٹاپک کہ ڈیجیٹل سٹیزن کی ذمہ داریاں کیا ہیں. خدا حافظ بچوں, کل ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.